محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسرہ، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس سے خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین محترم، ساریاں تعریفاں صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی نے، جیڑا اللہ اپنی ذات اندر، اپنی صفات اندر، اپنے اسماء اندر، اپنے اختیار اندر، اقتدار اندر ازل تو تنہا ہے اور ابد تک تنہا رہے گا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑہا درود و سلام تو بعد ربیع الاول دا مہینہ پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا اور پیغمبر علیہ السلام دی دنیا تو رحلت دا مہینہ، ہر بندہ اپنے انداز اندر آمنہ دے لال دے آمد دا خوشی دا اظہار کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو حقیقت اندر میں سمجھنا جس بندے نے پیغمبر علیہ السلام دی دین دی اتباع نہ کی تھی، جس بندے نے آمنہ دے لال دی شریعت دی اتباع نہ کی تھی، جس بندے نے اللہ دے پیغمبر دے صبر نو نہ اپنایا، برداشت نو نہ اپنایا، اخلاق نو نہ اپنایا، کردار نو نہ اپنایا، آمنہ دے لال دی خلوت تے جلوت نو نہ اپنون دی کوشش کیتی، پیغمبر دا عقیدہ نہ اپنایا، آمنہ دے لال دی تعلیمات نو انہیں نظر انداز کیتا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس بندے نو پیغمبر دی آمد دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر چاہتے ہو آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر گرفتار ہو جائیے تو لوگوں قرآن مقدس نے نسخہ دس چھڑیا ہے، اے لوگوں اگر اللہ دے بھی محبوب بننا چاہتے ہو اور دے پیغمبر دے بھی محبوب بننا چاہتے ہو پھر اللہ دے پیغمبر دی اتباع کر لو، اور یاد رکھو آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کی چیز ہے، انس و الفت کی چیز ہے کہ آمنہ دے لال دے کول صحابی آیا، اللہ دے پیغمبر متی الساعہ قیامت کدوں آئے گی؟ آمنہ دے لال نے اگوں سوال کیتا، شہزادیہ ما عادت لہا، تو اس قیامت لی تیاری کی کیتی ہو؟
آندا اللہ دے پیغمبر بس اللہ تے او دے رسول دی محبت تے آ رہے، بقایا کوئی چیز نہیں۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ جد نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو آمنہ دے لال دی محبت مل جائے، او لوگو اے میرے تمہیدی کلمات نے، اگرچہ میرا عنوان نہیں، میرا عنوان ہے انشاءاللہ نکاح سیرت رسول کی روشنی میں کیویں ہونا چاہیے۔ میں بیان کرنا چاہنا کہ جدوں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ رسوا کرن دا پروگرام بنایا، مقابلہ کرن دا پروگرام بنایا، تے جدو انہیں اپنے جادوگر بلا کے انہاں ساریاں نو آکھیا آج موسیٰ علیہ السلام نو شکست دینی ہے، انہاں جادوگرہ ایک سوال کیتا، آندھے نے فرعون اگر اسی تیری بادشاہت دی صداقت آج منوا دئیے، اگر موسیٰ نو نعوذ باللہ گرا دئیے، شکست دے دئیے، سانوں کی ملے گا؟ فرعون نے اے نہیں آکھیا مال و زر ملے گا، دنیا دا مال ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ فرعون نے اے نہیں آکھیا، قرآن شاہد ہے، فرعون کہندا ہے کہ میں تانوں اپنا قرب عطا کر دواں گا۔ انہاں فرعونیاں نے فرعون دے قرب واسطے اللہ دے پیغمبر نہ ٹکر لے لئی۔ اور لوگوں اگر تسی بھی آمنہ دے لال دی زندگی دے مطابق زندگی بنا لو گے، اللہ دی قسمیں پیغمبر دا قرب مل جائے گا، قیامت و شفاعت کبریٰ مل جائے گی، آمنہ دے لال دی ہتھوں حوض کوثر دا جام مل جائے گا۔ ورنہ یاد رکھو اگر اپنی مرضی دی سنتاں کر کے، مرضی دے معاملات کر کے، مرضی دے جشن دے مشن بنا کے اگر آمنہ دے لال دی نبوت دے اندر مداخلت کر کے دنیا نو ایک پیغام دینا چاہنا ہے، اے لوگوں اج میں او کم شروع کر رہے ہیں جہدا صدیق اکبر نو پتہ نہیں لگا، نعوذ باللہ میں او کم کر رہے ہیں جہدا نعوذ باللہ سیدنا فاروق اعظم نو پتہ نہیں لگا، صحابہ نو پتہ نہیں لگا، ائمہ تابعین نو پتہ نہیں لگا، امامہ نو پتہ نہیں لگا، صلحاء نو پتہ نہیں لگا۔ اج میں اس کم دا آغاز کر رہے ہیں جہدا میرے امام احمد رضا خان بریلوی نو میں نہیں پتہ۔ اللہ دی قسمیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے دین اندر نواں کم ایجاد کرتا ہے، نوی شریعت ایجاد کرتا ہے، نوی چیز لے کے ہوندہ ہے، اللہ دے نزدیک مردود ہے، اللہ انہوں قبول نہیں کرے گا اور قیامت دا دن ہوئے گا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اپنے حوض کوثر تے بیٹھا ہوواں گا، حوض کوثر وال لوگ جامع کوثر نوش فرمان لئی آ رہے ہونگے، ادھروں ایک آ رہا ہوئے گا، انہاں دے ہاتھ انہاں دے چہرے وضو دے آثار چمک رہے نے، دمک رہے نے، اے چمک دے لشک دے چہرے میرے وال آ رہے ہونگے۔ فرمایا میں انہاں نو ویکھ کے خوش ہو جاواں گا، میرے امتی آ رہے نے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اے جامع کوثر دے کول پہنچن لگن گے، انہاں دے اور میرے درمیان اندر ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں آکھاں گا اور فرشتے ہو آن دیو، اے میرے امتی نے انہاں دے وضو دے آثار چمک دے دمک دے اس چیز دی علامت نے میرے امتی نے۔ فرشتے کہن گے نانا سونیا اے تیرے امتی نہیں، انک لا تدری ما احدثو بعدکا، میرے پیغمبر تینوں پتہ ہی نہیں، تانوں علم ہی نہیں، انہاں نے تو بعد تواڈے دین اندر نویاں رسماں ایجاد کیتیاں، نویاں شریعتاں ایجاد کیتیاں، دین نو اپنی مرضی دے مطابق ڈالن دی کوشش کی تھی۔ اور لوگوں آج میں بیان کرنا چاہنا اہل الحدیث تے معتبر اسٹیج تے کھڑا ہو کے میں اعلان کر رہا اگر تو پیغمبر نہ محبت دے دعوے دار ہیں، آمنہ دے لال دی زندگی نو ویکھ، اللہ دے پیغمبر دی سیرت نو پڑھ، اور لوگوں منو تعجب ہوندا ہے، اللہ دی قسم دکھ ہوندا ہے تو تے میں کیسے مسلمان ہاں اسی اپنے نبی دی سیرت تے ایک کتاب دا مطالعہ نہیں کر سکے،
سانو پتہ ہی نہیں ساڈے نبی دیاں تنہائیاں کی سن، معاملات کی سن، کاروبار کی سن، میرے نبی دیاں خلوتاں تے جلوتاں کی سن۔ میرا نبی کیسا جڑا دشمناں دا بھی احترام کردا ہے، کیسا نبی ہے جدی تعلیمات ایسیاں پیاریاں نے میرے صحابہ، لا تسبوا الشیطان، اور دنیا دے اپنے یاراں نو سجناں نو دشمناں نو گال کڈنی تے بڑی دور دی گل ہے، میں محمد دی تعلیمات نو پلے بن لیا جے اور میرے صحابہ شیطان نو بھی گال نہ کڈیا جے۔ اے میرے نبی دی تعلیمات نے، اللہ دی قسم دکھ ہوندا ہے، افسوس ہوندا ہے اسی اج تک اپنے نبی دی سیرت تے کتاب دا مطالعہ نہیں کر سکے۔ حق دے بندہ مسلمانوں، اہل الحدیث جے دیوبندی بریلوی، میرا مخاطب اس ٹائم ہر او امت محمد دا ممبر ہے جیڑا اللہ دے پیغمبر نہ محبت دا دعویٰ کردا ہے۔ او کائنات جو لوگوں میں اعلان کر رہی ہیں حق کے بندہ سی اسی ربیع الاول دے مہینے اندر پیغمبر دی سیرت دیاں کتاباں لوکاں نو تحفہ دیندے، تقسیم کردے، مسجداں اندر، گلیاں اندر، بازاراں اندر، چوکاں چرستیاں اندر اسی تے محاذ کھڑا کر لیا ہے، سنی وہابی دا محاذ کھڑا کر لیا ہے۔ ایک بندہ جشن منا رہی ہے، دوجا مخالفت کر رہی ہے، یار چھڑ دیو مخالفتاں، میرا مشورہ دے اج اللہ دے پیغمبر دی سیرت تے کم از کم ایک کتاب دے مطالعہ دا فیصلہ کر لے، جاؤ رحمت للعالمین دی سیرت دا مطالعہ کر لے، اللہ دے پیغمبر دی سیرت نو ویکھو۔ اج میں انشاءاللہ آمنہ دے لال دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا چاہنا۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا دین کیسا پیارا ہے، کیسا آسان دین ہے۔ جدو انسان دین محمدی نو چھڑ کے باہر نکل ہے، اللہ دی قسم رکاوٹاں عروج تے ہوندیاں نے، ادھر بھی رکاوٹاں ادھر بھی رکاوٹاں، پھر اندر میں اے نہ کیتا لوکی کی کہن گے، پھر لوکاں دیاں گلاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ صحابہ کرام نو دیکھیا نہیں، صحابہ کرام کس انداز نال جدو پیغمبر دا دین پڑھ لیا ہے، ایک صحابی دے منہ چوں کھانا کھاندیاں کھاندیاں لقمہ گر گیا، زمین تے گر گیا، انہیں لقمہ اٹھایا انہوں صاف کیتا، دوبارہ منہ وچ پا لیا، اور لوگوں اگر پیغمبر نو مننے تے من کے وقا اللہ دی قسم حق ادا ہو جائے۔ اس صحابی نے لقمے نو صاف کیتا ہے، صاف کر کے دوبارہ منہ وچ پا لیا ہے، کول دوجا صحابی بیٹھا ہے، اندر یار کی کر رہی ہیں، تینوں پتہ نہیں سامنے دشمن ویکھ رہا ہے، تو کس انداز نہ دوبارہ لقمہ زمین تو اٹھا کے صاف کرنا ہے، انہوں منہ وچ پا لینا ہے۔ اس صحابی نے جواب کی دیتا، انہیں اے نہیں ویکھیا کہ دشمن ویکھ رہا ہے، فلانا ویکھ رہا ہے، میں زمین تو لقمہ اٹھا کے منہ وچ پا رہی ہاں۔ اس صحابی نے جواب کی دیتا، اندر میں انہاں کتیاں نو ویکھاں کہ اپنے پیغمبر دی سنت نو ویکھاں، آمنہ دے لال نے زمین تو کھانا اٹھا کے کھا لیا ہے، میں پیغمبر دی سنت دا حیا کر دیاں، زمین تو کھانا اٹھا کے کھا لینا۔ او کائنات دیو لوگوں، اللہ دے پیغمبر دے دین نو من کے پھر لوکاں دی پرواہ نہ کریا گر، آمنہ دے لال دے دین نو من کے سمجھیا گر، انہوں سمجھن دی کوشش کریا گر۔ او میں بیان کرنا چاہنا، آمنہ دے لال دے دین دا، شریعت دا، سیرت دا صرف ایک پہلو بیان کرنا چاہنا، پیغمبر دے ایک بہترین معاشرتی پہلو تے اج میں روشنی پانا چاہنا۔ وقت دی قلت ہوئے، دعا کرو اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام دے قرآن مقدس کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ اعلان کر رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایک کائنات دیو لوگوں، میں پیغمبر دے دین دا ایک اہم پہلو بیان کرنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن اندر کی اعلان کیتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایک کائنات دیو لوگوں، اپنے بیٹیاں دی، اپنی بیٹیاں دی بلوغت تو فوری بعد شادی کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ اللہ دے قرآن دا حکم ہے، تیرا بیٹا
بیٹی جوان ہو جائے بالغ ہو جائے فوری نکاح کر دیا کرو. اگر تیری بیٹی یا بیٹا کتے طلاق دا معاملہ بن جائے شوہر یا بیوی دا انتقال ہو جائے فوری نکاح کر لیا کرو. آمنہ دے لال دے دین تے عمل کر دیا ہویا اسلاف دا طریقہ ذرا غور نہ سنیا. اسلاف دے طریقے کیسے سن؟ اپنے گھر وچ تشریف لے کے آندے درس حدیث دے کے گھر تشریف لے کے آئے نے کھانا کھان لگے بیوی نے کھانا سامنے رکھیا ہوا ہے رکھ کے پیغام دیندی حضرت جی اج تہاڈی بیٹی بالغ ہو چکی ہے شادی کے قابل ہو چکی ہے. اللہ دی قسم اسلاف کھانا چھڑ دیندے سن آندے سن اج جب تک میں اپنی بیٹی دا نکاح نہیں کر لیندا میں کھانا نہیں کھاواں گا. اور تو کیڑیاں پلاں جو بیٹھ گئی ہے تو سمجھیا کی ہے پیغمبر دے دین نو تو چھڈی ہے تیرا معاشرہ فحاشی نہ پڑ گیا ہے پیغمبر دے دین نو چھڈی ہے زنا آسان کر چھڈی ہے نکاح نو مشکل کر چھڈی ہے پیغمبر دے دین نو تو کیوں چھڈی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کہندے نے لوگوں اینا سوچیا جے منڈا کم کرے گا نوکری کرے گا کوئی کاروبار کرے گا کمان دے قابل ہوئے گا پھر دی شادی کرنی ہے. نہیں 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 ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ فقیر تے غنی کر چھڑے گا. نوکری نہیں تے نوکری مل جائے گی کاروبار نہیں تے کاروبار مل جائے گا. او کائنات دیو لوگوں پیغمبر دے دین اندر بڑیاں حکمتاں دے بڑے فائدے دے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ. درود نہیں پڑھو گے میں سمجھا گا تہاڈی توجہ نہیں. آج تے گلیاں بازاراں اندر چوکاں چرستیاں اندر لوگ درود دی گونج پا رہے نے. اہل اللہ دیسو تانوں کی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ دے لال نے فرمایا تو زوج المرأۃ لاربعین. اے کائنات دے لوگوں چار چیزاں ویکھ کے بیٹی دا نکاح کریا جے بیٹے دا نکاح کریا جے. مال ویکھیا جے حسب نسب ویکھیا جے برادری ویکھیا جے خوبصورتی ویکھیا جے دین ویکھیا جے. آمنہ دے لال نے فرمایا مال ویکھنا میرے صحابہ برادری ویکھنا میرے صحابہ دین ویکھنا میرے صحابہ حسن ویکھنا. فرمایا میرے صحابہ اگر مال نہ ملے کوئی گل نہیں حسن نہ ملے کوئی گل نہیں میرے صحابہ برادری نہ ملے کوئی گل نہیں دین نو ترجیح دے آجے دین نو ترجیح دے آجے. آمنہ دے لال دے صحابی کہ میں دین نو ترجیح دین دے ساں. اے جے میرے نبی دے صحابہ جنہاں نے پیغمبر دا مشن اپنایا ہے پیغمبر نہ محبت دا حق ادا کیتا ہے. آمنہ دے لال دے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال نو لوکاں نے آکھیا بلال شادی کروا لو. بلال کہندے نے منو رشتہ کنے دینا ہے میرا حسب نسب کوئی نہیں برادری کوئی نہیں ایتھے رشتہ دار کوئی نہیں کہ تو حبشہ تو چل کے مدینے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں منو رشتہ کنے دینا ہے میرا حسن بھی کوئی نہیں کوئی چیز نہیں. او لوگوں مدینے دا ایک تاجر اٹھیا عبد الرحمن بن عوف. کیڑا مدینے دا تاجر مدینے دا سب تو بڑا تاجر جدے بارے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے. آمنہ دے لال نے فرمایا میرا عبد الرحمن بن عوف دوڑدا ہویا جنت داخل ہو جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف نو پتا چلیا بلال شادی کرن دا ارادہ رکھ رہے نے. حضرت بلال نے شادی دا ارادہ کیتا. عبد الرحمن بن عوف مدینے دا سب تو بڑا تاجر سب تو بڑا مالدار سب تو بڑا تاجر انہیں اے نہیں ویکھیا بلال دا کم کی ہے بلال کو نوکری کیڑی ہے آمدن کی ہے حسن ہے گا کہ نہیں ایدی برادری کتے. بلال دا دین ویکھیا کہ چلدا زمین تے چلن دیاں آہٹا آسمان تے جنت دی اندر سنائی دیندیاں نے. عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیٹی دا نکاح بلال نہ کر کے سارے جہان دے لوکاں نو دسیا لوگوں اگر نکاح کرنا ہے پیغمبر دی زندگی دے مطابق نکاح کرے
پڑھیا جے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایڑی شخصیت ہے جنہاں دے بارے میں کتاب اندر پڑھ رہا سا 38 سال سعید بن مسیب نے تکبیر اولا قضا نہیں کی تھی 38 سال سعید بن مسیب تکبیر اولا نہ نماز پڑھنے والے 38 سال دا عرصہ اللہ دا ولی ہے سعید بن مسیب 10 حدیث دینے والے سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بیٹی جوان ہوئی وقت دے بادشاہ نے رشتے دا پیغام بھیجیا بادشاہ بڑے مالدار ہوندے نے تسی بھی جان دے ہو بادشاہ نے رشتے دا پیغام بھیجیا سعید بن مسیب نے انکار کر چھڑیا اور لوگوں ایک وزیر نے پیغام بھیجیا سعید بن مسیب نے انکار کر چھڑیا بڑے بڑے مشیرہ نے پیغام بھیجیا اور جان دے سن اللہ دا ولی ہے ایسی بیٹی بھی بڑی تابع دار بیوی بنے گی اور جان دے سن اللہ دا ولی ہے ایسا دماد بننا بڑی باعث شرف بات ہے انہاں ساریاں پیغام بھیجے لیکن سعید بن مسیب نے انکار کر چھڑیا بادشاہ انکار کر چھڑیا وزیرانو انکار کر چھڑیا بڑے بڑے سرمایہ دارانو انکار کر چھڑیا اور لوگوں مسجد دے اندر درس حدیث دے رہے نے پڑھاندیاں عصر دی نماز دا ٹائم ہویا عصر دی نماز دے ویلے ایک نوجوان نو ویکھیا انہیں پھٹیا لباس پایا ہے گندا سوٹ پہنی ہے حلیہ ایدہ بڑا عجیب جیا ہے مسجد دے اندر نماز پڑھ رہی ہے سعید بن مسیب نے انہوں نماز پڑھ دیا ویکھیا اپنی سوچ تے ذرا غور کریے سعید بن مسیب اللہ دے ولی دی سوچ تے غور کریے ساڈی سوچ کی ہے نماز نہیں پڑھتا اندے کوئی گل نہیں منڈا کم نہیں کرتا اندے گل ہے کم کیوں نہیں کرتا اندے نا وجی نمازاں پڑھنیاں شروع کر چھٹے گا اے نہیں سوچ دے اگر نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کم نہیں دے سکتا اگر نمازی توفیق دے سکتا ہے اور لوگ کدی غور کیتا جے غور کیتا ہے اندے ہو تسی اپنی بیٹی دا نکاح کتے شرابی نال نہیں کردے اپنی بیٹی دا نکاح کسے زانی نال نہیں کردے اپنی بیٹی دا نکاح چور نال نہیں کردے اپنی بیٹی دا نکاح جواری نال نہیں کردے تانوں پتہ چل جائے اے جواری ہے اے شرابی ہے اے زانی ہے اے ڈاکو ہے اپنی بیٹی دا نکاح نہیں کردے ایتھے کی سوچ رہی ہو کدی غور نہیں کیتا اسلاف دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھو کوئی کہندا بے نمازی شرابی تو بدتر ہے کوئی کہندا بے نمازی زانی تو بدتر ہے کوئی کہندا بے نمازی جواری تو بدتر ہے کوئی کہندا بے نمازی ڈاکو تو بدتر ہے اور لوگوں بے نمازی نو قرآن نے مشرک آکھیا ہے تو کہڑے منہ نال بے نمازی نال رشتہ کر چھڑنا ہے شرابی نال رشتہ نہیں کرتا بے نمازی نال رشتہ کر چھڑنا ہے اپنے بیٹی دا رشتہ طے کرنے لگے ویکھیا کر کیا تیرا پیو دماد بننے والا نمازی ہے کہ نہیں نمازی ویکھنا ذرا سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ سعید بن مسیب نے کی ویکھیا ہے لڑکا نماز پڑھ رہا ہے پاویں خلیہ دا عجیب جیا ہے اے نماز پڑھ رہا ہے سعید بن مسیب نے بلایا یار گل سن ادھر آ میری گل سن اے گل سننے واسطے آیا سعید بن مسیب کہندے نے کی کرنا آندا فلانی جگہ تے مزدوری کرنا یا تیرا گھر کتھے وے آندا فلانی جگہ تے چھوٹی جی چمپڑی اندر رہائش کیتی ہے سعید بن مسیب نے نہیں ویکھیا غریب بڑا ہے میری بیٹی دا گزارا کیویں ہوئے گا کیونکہ سعید بن مسیب نو پتا سی دنیا عارضی ہے ختم ہو جائے گی اگر میری بیٹی دا نکاح کسی دنیا دار نال ہو گیا قیامت نو گزارا کیویں ہوئے گا سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیا اس دین ویکھیا اس نمازی بندے نو ویکھ کے کیا او جا یار اپنے ماں پیو نو لے گیا میں تیرا اپنی بیٹی نہ نکاح کر رہی ہاں بادشاہ ٹھکرا چھڈے وزیر ٹھکرا چھڈے لوگو اللہ دے پیغمبر دے دین نو ویکھنا کیسا پیارا اور آسان دین ہے ربیع الاول دے مہینے اندر اللہ دی قسم پیغمبر دی ایک سنت نو اپنا کے ساری زندگی دے اندر مر مٹ جان دا فیصلہ کر لے اور ویکھنا ذرا آمنہ دے لال دا سیابی ادا نام جلابیب ہے رنگ دا کالا ہے پتہ نہیں کتوں آیا ہے آمنہ دے لال کل آیا اللہ دے پیغمبر میرا نکاح کروا دیو شادی کروا دیو آمنہ دے لال نے فرمایا جا فلانے گھر وال ٹوڑ جا اوتھے جا کے دروازے تے دستک دیم اے ساڈے کہندے نے لڑکے نے آپ ہی گئے تھے اپنی بیٹی دا مینا نکاح کر دیو سانو غیرتاں بڑیاں آ جاندیاں نے آمنہ دے لال نے بچے نو ہی بھیج چھڈیا جا کے دروازے تے دستک دیم آکھی میرا اپنی بیٹی نہ نکاح کر دیو
یہ اتنے جانا ہے, جا کے دروازے تے دستک دینا ہے, اندروں بچی دا باپ باہر ہوندا ہے, آندا ہے مینوں آمنہ دے لال نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دا میرا نکاح کر دیو. تے پیو کدی منہ نوں ویکھدا ہے, کدی وہ گل سنتا ہے, یار رنگ دا تو کالا ہے, پتہ نہیں کتوں آیا ہے, حسب نسب کی ہے, برادری کی ہے, عجیب ہے تو یار, پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آ گیا ہے. تے سوچن لگا, آندا ہے گل سن, میں آپ نہیں آیا, آمنہ دے لال نے بھیجیا ہے. یہ خاموش ہو گیا, اندر گیا, اپنی بیوی نو بلایا, آندا یار اس طرح ایک بندہ آیا ہے, رنگ دا کالا ہے, پتہ نہیں کتوں آیا, نہ جان نہ پہچان, دھکے دا مہمان, پتہ نہیں کتوں آ گیا ہے. تے کہندا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو. ہیگا بڑا مالدار ہے, صاحب سیت ہے, اور بیٹیاں تانوں پتہ ہے اپنے باپ دیاں شہزادیاں ہونیاں نے. باپ ماں, باپ ہمیشہ لوگوں ماں پیو بڈھے نہیں ہوندے, اولاداں دے دکھ بڑیاں کر چھڑدے نے. دیکھیا جی ذرا, انہیں آکھیا کی کریے, بیوی تے شوہر آپس سے گلاں کر رہے نے, ہولی ہولی کی کریے, ہاں کریے کہ نہ کریے. ہن بھیجیا آمنہ دے لال نے, منہ ویکھیے تے کرن جی نہیں کرتا, کی کریے, آپس سے گلاں کر رہے نے. اندروں بچی نے ہولی ہولی گلاں ماں پیو دیاں سن لئیاں, سن کے اندر آئی, ابا جی کی کرن لگے ہو, کہنے لگے پتر اس طرح لڑکا آیا ہے, رنگ دا کالا ہے, جلابیب نام ہے, پتہ نہیں کتوں آیا ہے, نہ محلے دار, نہ جان پہچان, نہ برادری, کوئی چیز نہیں. آندا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے ہو. کنے بھیجے ہے, آمنہ دے لال نے بھیجے ہے. بیٹی کہنی ابا جی سوچی آ جائے نا, سوچی آ جائے نا, سوچن تے وقت ضائع نہ کرو, فوری اللہ دے پیغمبر دی بات تے عمل کر کے میرا اس بچے نہ نکاح کر دے ہو. ابا جی ایک وقت ایسا آئے گا, زبان حال نہ کہندی ہوئے گی, ایک وقت ایسا آئے گا جدوں اسی سہیلیاں بیٹھیاں ہوواں گیاں, وہ آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا ہے, وہ آکھے گی میرا رشتہ میرے دادے نے کیتا ہے, میرے چاچے نے کیتا ہے. میں سر اٹھا کے بڑے فخر نہ آکھاں گی میرا رشتہ آمنہ دے لال نے کیتا ہے. او کائنات دیو لوگوں, اس بچی دا جدوں جلبیب نال نکاح ہو گیا, تاریخ مدینے دی تاریخ اس چیز سے گواہ ہے, اے بچے دا کم بھی کوئی نہیں, اس چیز سے تاریخ گواہ ہے, اس بچے دا کم بھی کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آیا ہے, اسلام قبول کیتا ہے, آمنہ دے لال نے دا نکاح کروا چھڑیا ہے. ایک وقت ایسا آیا, اے عورت مدینے دی سب تو بڑی تاجر بن گئی. اور لوگوں اللہ دے دین اندر برکتاں بڑیاں نے, اللہ دے دین اندر برکتاں بڑیاں نے. اب دیکھیں جب پہلی چیز کی بیان کر رہی ہیں سا کہ نکاح کر دیا ہویا دین نو ترجیح دے آ جائے, دین نو ترجیح دے آ جائے. دوسری بات ذرا غور کرنا, وہ کائنات دیو لوگوں اگر نکاح کرنا ہوئے, بیٹا بچہ بچی نو دیکھ سکتا ہے, بچی بچے نو دیکھ سکتی ہے, اسلام اندر اس چیز دی اجازت ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈیاں تے غیرتاں ہی سارے لینیاں, پڑھاواں دیاں غیرتاں وکھریاں نے, باپ دی غیرت وکھری ہے. اوویں بھاویں بیٹیاں بے پردہ بدان تے پھردیاں رہن, کوئی پرواہ نہیں. اگر بچہ ویکھن دی خواہش دا اظہار کر دے, ساڈیاں غیرتاں جوش ماردیاں نے. ویکھنا ذرا اللہ دے پیغمبر تو بڑھ کے کون غیرت مند ہو سکتا ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ دے لال کو ایک صحابی آیا, اللہ دے پیغمبر میرا رشتہ طے پا گیا ہے, میری شادی ہون لگی ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا کیا تو بچی نو ویکھیا ہے؟ سونیا نہیں میں نہیں ویکھیا. فرمایا جا بچی نو ویکھیا. اے بچی نو ویکھن جاندا ہے, گھر دا دروازہ کھٹکھٹاوندا ہے, دروازہ کھٹکھٹاوندا ہے, بچی دا باپ باہر ہوندا ہے, کی معاملہ ہے؟ آندا میں تہاڈی بیٹی نو ویکھنا چاہنا. آندا لے تیری ایسی تیسی, تو ساڈے قبیلے دیاں غیرتاں نو جاندا نہیں؟ غیرت اوے بندے مروا چھڑدی ہے, تو جاننا نہیں اسی کیسے غیرت مند ہاں, خبردار بالکل نہیں دکھانا. آندا یار میں آپ نہیں آیا, منو آمنہ دے لال نکلے آئے, آپ نہیں آیا. اللہ دی قسم سیاپا نے من کے دکھایا ہے, اپنے دل دیاں چھڑ کے, غیرتاں چھڑ کے, قبیلے تے برادری دیاں رسم و رواجاں چھڑ کے پیغمبر نو من کے جشن منایا تے مشن اپنایا. اے دیکھنا ذرا, آندا ہے میں آپ نہیں آیا, آمنہ دے لال نے بھیجیا ہے. انہیں فوری اپنی نگاہاں جھکا لیاں, دروازہ کھولیا, یار اندر آ. کی کہندا ہے؟ آندا جدوں دا کلمہ پڑھیا آمنہ دے لال دی جُتی تو ساریاں غیرتاں قربان کر چھڈیاں نے.
او کائنات دیو لوگوں بیٹا بیٹی نو بیٹی بیٹے نو ویکھ سکتی ہے اگلی چیز تے ذرا غور کریا جے ایتھے کی معاملہ ہے اسی اپنی بیٹیاں نو مجبور کرنے ہیں میں پڑھا نو ملنا ہے تیرا رشتہ اتھے ہی کرنا ہے میں بہن نو ملنا ہے تیرا رشتہ اتھے ہی کرنا ہے ساری زندگی واسطے انہاں دے زندگی اندر عذاب ہو جائے تے ہو جائے اسی مجبور کرنے ہیں لوگوں اللہ دے دین دا فیصلہ سن لیا جے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ تو یہ درود کیوں نہیں پڑھتے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے دور دی درود دی گونج نے منو دسنا ہے جاگ رہے ہو سن رہے ہو کوئی فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ آمنہ دے لال کو ایک عورت آئی اللہ دے پیغمبر دے کول عورت آمنہ دے لال کو عورت آئی کی کہتی ہے اللہ دے پیغمبر میرے باپ نے میرا فلاں بندے نکاح کر چھڑیا ہے وَأَنَا كَارِهَةٌ سونے منو چنگا ہی نہیں لگتا منو پسند ہی نہیں لوگوں کے بیٹیاں دے جذبات نہیں بس جذبات بچیاں دے نے بس تھی اپنے تعلق بے کے بیٹیاں دا جبرن نکاح کرتے ہو اور دیکھیں اللہ دے دین نے باپ نو تے پڑا نو اللہ دی قسم اختیار ہی نہیں دیتا بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح کر لے کیویں تو نکاح کر لینا ہے آمنہ دے لال کر عورت آئی اللہ دے پیغمبر میرے باپ نے میرا فلاں لڑکی نہ نکاح کر چھڑیا ہے وَأَنَا كَارِهَةٌ اور وہ صحیح بخاری دی صحیح روایت ہے سونیا میں نو پسند ہی نہیں کرتی میں چنگا ہی لگتا آمنہ دے لال نے فرمایا اچھا صحابی ابو ہریرہ فرمون دینے فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے اس بچی نو اتنی اختیار دے چھڑیا اگر تو چاہے تیرا نکاح اتنی فسخ ہو سکتا ہے ایک اور عورت اللہ دے پیغمبر دے کول آئی اللہ دے پیغمبر میرے باپ نے میرا نکاح کیتا ہے منو میرا شوہر چنگا ہی نہیں لگتا وَأَنَا كَارِهَةٌ منو میرا شوہر پسند ہی نہیں اللہ دے پیغمبر میرے باپ نے میرا نکاح کر چھڑیا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا اے بیٹی اگر تیرے باپ نے تیرا نکاح کر چھڑیا ہے کیا تینوں واقعی پسند نہیں سونیا منو پسند نہیں صحابی کہندے اللہ دے پیغمبر نے او دا نکاح اوتھے ہی ختم کر چھڑیا تینوں کنے اختیار دیتا ہے جو پیغمبر نے تینوں اختیار نہیں دیتا اللہ دے دین نے تینوں اختیار نہیں دیتا اور وہ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے کول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال کول آئے آگے کہندے نے سونیا اسی علی والوں آئے ہیں ساڈا جی کردے علی نو تسی اپنا دماد بنا لو او کائنات دیو لوگو حالانکہ آمنہ دے لال علی نو جان دینے علی نو پہچان دینے علی دے تقوی نو بھی جان دینے علی آمنہ دے لال دا پڑھا بھی ہے علی شیر جلی ہے رب دا ولی علی آمنہ دے لال کل سیدنا ابو بکر آئے عمر آئے آن والے بھی معتبر نے جیدہ رشتہ لے کے آئے نے او بھی معتبر ہے لیکن آمنہ دے لال نے انہاں دی بات سن کے اے نہیں آکھیا ٹھیک ہے منظور ہے رشتہ طے پا چکی ہے کر جا کے میں فاطمہ نو دس دواں بیٹی تیرا رشتہ طے ہو گیا ہے نہیں پیغمبر نے کی انداز بنایا ہے ابو بکر عمر تہاڈی عزت و احترام بچائے تہاڈا احترام ٹھیک ہے لیکن منو اجازت دیو میں پہلے اپنی بیٹی فاطمہ نہ مشورہ کر لواں پیغمبر بھی بیٹی نہ مشورہ کیتے بغیر اپنی بیٹی دا نکاح علی نال بھی نہ کرے حالانکہ علی اللہ دا ولی ہے حالانکہ علی سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں بچوں حالانکہ علی اللہ نے بڑا عزیز ہے لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ دا بھی نکاح کیتا ہے تے نکاح واسے سب تو پہلے پوچھیا ہے بیٹی کیا تیرا نکاح کر دوا بیٹی نے اجازت دیتی پیغمبر نے پھر ہاں کی تھی اور وہ تین چیزاں میں بیان کر چکی ہوں پہلی چیز کی سی دین نو ترجیح دیا جائے دوسری چیز کی سی اور بچے تے بچی نو ویکھن دا اختیار ہے تیسری چیز کی سی نکاح اندر تاخیر نہ کریا جائے جلدی کریا جائے چوتھی چیز کی ہے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے پڑھاواں نو آکھیا نا اپنی بہن کو پوچھ لیا جائے باپ نو آکھیا اپنی بیٹی کو اجازت لے لیا جائے سونیا اجازت کیویں ملے گی وہ تے کواری بچی ویسے ہی شرم و حیا دی پیکر ہوندی ہے فرمایا او دی خاموشی اندر ہاں ہوئے گی اگلی چیز
ہوں بیٹی نے بھی آخی ہے بیٹی اپنے باپ دی پگڑی دا خیال رکھی، اپنے بھراواں دی غیرت دا خیال رکھی۔ کی کرنا ہے؟ اللہ دے دین اندر کیسی شفافیت ہے، کیسا انصاف ہے۔ ادھر باپ نو آخی ہے بیٹی دے حقوق دا خیال کری، بیٹی نو آخی ہے باپ دی عزت پامال ہون تو بچا لیں۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ویکھیا جے کیسا عزت والا دین ہے۔ او کائنات دیو لوگوں جڑیاں بیٹیاں بچیاں عدالتاں اندر نکاح کردیاں نے انہاں نوں وسائل کون مہیا کردا ہے؟ پہلے اپنے گھر اندر کیبل تے بے حیائی دا تو داخلہ خود کرنا ہے، بیٹی دے ہاتھ اندر موبائل دی تباہی خود پکڑنا ہے۔ جیسی تباہی موبائل نے پھیلا دی ہے کسی چیز نے نہیں پھیلائی۔ اپنیاں بیٹیاں نوں اپنے بیٹیاں نوں محفوظ کر لے انہاں لعنتاں تو۔ دیکھیا جی آمنہ دے لال دی آمنہ دے لال دے دین اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ کوئی بچی جا کے عدالت دے اندر نکاح کر لے۔ اتنے غیرتاں دے مسئلے نے، ایک ہی مسئلہ ہے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، جیڑی عورت ولی تو بغیر نکاح کرتی ہے، سرپرست تو بغیر نکاح کرتی ہے، باپ تو بغیر نکاح کرتی ہے۔ اور یاد رکھو ماں تے کوئی بھی عورت ولی نہیں بن سکتی، باپ بن سکتا ہے، باپ نہ ہوئے تے پڑا بن سکتا ہے، پڑا نہ ہوئے تے چاچے بن سکتے ہیں، دادا بن سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہوئے تے وقت دا جج یا وقت دا حکمران محلے دا چودھری اگر چار بندے اکٹھے کیتے جان، آمنہ دے لال نے فرمایا سی انا ولی من لا ولی لاہو، جیڑا کوئی ولی نہ بنے او دا ولی ریاست بندی ہے۔ آمنہ دے لال دا دین کیسا پیار ہے، فرمایا اے لوگوں ولی تو بغیر نکاح نہیں، عدالت اندر نکاح نہیں۔ دوسری روایت دیکھی آجے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑی عورت اپنے ولی تو بغیر نکاح کرتی ہے اپنے باپ دی عزت نو رول دی ہے، اپنے بھراواں دی غیرت تے سوالیہ نشان باندھی ہے۔ فرمایا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل۔ میرا نبی ایک باری بھی کہہ دے تے کافی ہے، لیکن آمنہ دے لال نے کیسا نفرت کا اظہار کیتا ہے۔ او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے۔ ایک روایت اندر میں پڑھ رہا سا جیڑی عورت اپنے ولی تو بغیر نکاح کر دی ہے اور زانیہ عورت ہے۔ اور ایک اور فرمان دیکھی آجے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذاتی موقف ہے۔ اور لوگوں میرا موقف نہیں، میری جماعت دا نہیں، اے اللہ دے پیغمبر دا جلیل القدر صحابی ہے عبداللہ ابن عباس دا موقف ہے۔ کی فرما رہے نے اندے میں البغایا اللاتی ینکحنا انفسہن بغیر بینات۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے کائنات دیو لوگوں او عورت بساری عورت ہے، او عورت زانیہ عورت ہے، او عورت بساری عورت ہے جری ولی تو بغیر نکاح کرتی ہے۔ البغایا اللاتی ینکحنا انفسہن بغیر بینات۔ ایسی عورت زانیہ عورت ہے، بازاری عورت ہے جڑی ولی تو بغیر نکاح کرتی ہے۔ اتنے کی ہو گیا دینداری دا معیار ویکھ لیا، بچے نے بچی نو ویکھ لیا، بچی نے بچے نو ویکھ لیا، دونوں کو اجازت مل گئی نے، پرکھ لیا ہے، ہر چیز ویکھ لی ہے۔ ان کی ہو رہی ہے نکاح دی تاریخ معین ہو رہی ہے، مقرر ہو رہی ہے، نکاح دی تاریخ مقرر ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا لوگوں اعلانوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح دا اعلان کریا کرو، اعلان کریا کرو، وجعلوا فی المساجد، نکاح مسجد دے اندر کریا کرو۔ حالانکہ دیچ ذوف ہے لیکن میں بیان کرنا چاہنا اور لوگوں کا یہودی نکاح کرتا ہے اپنے منظر دے اندر، عیسائی نکاح کرتا ہے اپنے چرچ دے اندر، ہندو کرتا ہے اپنے منظر دے اندر۔ سانوں کی ہو چکی ہے، پیغمبر نے فرمایا بہترین
جگہ مسجد ہے، بدترین جگہ بازار ہے، اسی بازاراں دا انتخاب کر لیا ہے۔ اور مسجد چ اپنے بیٹیاں دا نکاح کریا کرو، مسجد کے اندر بعد دعا کرو گے، تیری دعا اندر فرشتے بھی شامل ہو جان گے، دعا کرو گے تیری دعا اندر مسجد نمازی شامل ہو جان گے، دیندار لوگ شامل ہو جان گے۔ اعلانوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح مسجد کے اندر کریا کرو، نکاح دا اعلان کریا کرو، اعلان کریا کرو۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کیسا پیارا دین ہے۔ او کائنات جو لوگوں، آمنہ دے لال دے دین اندر برات دی کوئی گنجائش نہیں۔ دن طے ہو رہے نے، اگر کنے فراد آؤ گے، کنے آؤ گے جی، اگر یہ 50 کہہ دیں نا تو بچی والے کی کیپیسٹی 50 دی ہوئے، اور نہیں منڈے تو 11 بھی ہونا ہے، محلے دارہ بھی ہونا ہے، اس کو 100-150 بندہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے چ رہندے نے، تاجر نے، تاجر او تاجر کہ مدینے چ ایڈا مالدار شخص کوئی ہے ہی نہیں سی، مالدار سن، تاجر سن۔ اور میں نے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جنہیں پنگے غریب لیندے نے انہیں امیر نہیں لیندے، قرضے پھڑ پھڑ کے قرضے۔ میرے ہمسائے نے بڑے غریب نے بیچارے، تے گھر کھان میں کچھ ہوئے نہ ہوئے، بیٹی کا نکاح آ گیا، انہوں نے بچی لباس لے کے آئی، کوئی سوٹ 38,000 دا، کوئی سوٹ 22,000 دا، کوئی سوٹ 18,000 دا۔ شرم آئے خدا دی قسمیں، قرضے پھڑ کے لوگ اپنی بیٹیاں نو اس واسطے رخصت کر دے نے معاشرہ گلا نہ کرے، لوگ گلا نہ سنان۔ لوگوں جدوں اسی اللہ دے دین نو چھڑ دئیے، تباہی ہے، اللہ دی قسمیں ہلاکت ہے، اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آمنہ دے لال دا دین کیسا پیار ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آمنہ دے لال کو آئے، اللہ دے پیغمبر نو ملے، میرے نبی نے ویکھیا اتھے کوئی سرج یا نشان لگا ہوا ہے، مدینے والے جو کوئی رواج ہوئے گا جو نکاح ہو جائے ذرا نشان لونا، نشان لگا ہوا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن خیر ہے، شادی کروا لی ہو؟ سونی ہاں شادی کروا لی ہے۔ اور کریا جے، میرے نبی نے اے نہیں آکھیا یار تو شادی کروا لی، من تو برات نے نہیں بلایا۔ سب تو زیادہ محبوب شخصیت آمنہ دے لال دی، عبد الرحمن بن عوف نے پیغمبر نو بھی برات نال نہیں لے گئے، بس خود گئے۔ ایک تو افراد کر دے نال لے، دنیا جہان نو دھستا ہے لوگوں، پیغمبر دا دین بڑا سستا ہے، پیغمبر دا دین بڑا آسان ہے۔ آمنہ دے لال لے کر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات آئی، اور وہ کنے افراد سن؟ آمنہ دے لال نے کیا علی کلہ ہی آ گئے ہیں؟ سونیا نہیں، چچا عباس نال ہی ہے۔ اور لوگوں اینی کے برات نال صرف چچا عباس ہے، علی نال نے۔ آمنہ دے لال نے کیا علی نہیں، اللہ نے کیا اس شادی دے اندر ابو بکر تے عمر دی شمولیت لازمی ہے۔ آمنہ دے لال نے سیدنا ابو بکر نو بلایا، سیدنا عمر نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں اینیاں جو براتاں پیغمبر دے دین اندر، اینیاں جو شادیاں پیغمبر دے دین اندر، ہاں اپنے گھر اندر ولیمہ کرنا ہے تو 50,000 افراد کا انتظام کر لے، کوئی کباہت نہیں۔ دنیا اندر اعلان کرنے ہے، کوئی کباہت نہیں۔ لیکن گھر سنو، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، مسجد کے اندر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، بچیاں والیاں دے بوجھ پا کے اسی نکاح نو اتنا مشکل کر چھڈیا ہے کہ بچیاں والیاں سوچدیاں نے، اور لوگ محنتاں کردیاں نے، مزدوریاں کردیاں نے، بیچاریاں پیسہ جوڑ کے اپنی برات دا سامان کردیاں نے، شادی دا سامان کردیاں نے۔ سسرال چو گلا نہ ہو جان، کتے معاملات بگڑ نہ جان، لوکی گلا نہ کرن، تانے نہ دین۔ اب ویکھیا جی ذرا آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر حضرت علی دی برات آئی، کنے افراد نے؟ حضرت سیدنا عباس نال نے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں میں اعلان کر رہی ہوں، بچی والیاں تے کھانے دا کوئی خرچہ نہیں، بچی والی کھانا کھوان تے کوئی پابند نہیں۔ اے تیریاں رسم و رواجاں نے جن نے نکاح نو مشکل کر چھڈیا ہے۔ پیغمبر دے دین اندر نکاح آسان ہے،
تو پیغمبر دے دین اندر نکاح رہنے نہیں دیتا کہ میں برکتاں ہون گیاں آمنہ دے لال نے فرمایا سی اور لوگوں بیٹیاں دے معاملے میں پریشان کیوں ہو جاندے ہو بیٹیاں دے کران دے معاملے اندر پریشان کیوں ہو جاندے ہو کدے لے کر اندر فساد پہ چکے ہیں آمنہ دے لال نے فرمایا سی اے میرے صحابہ خیر النکاحی ایسارہ سب تو برکت والا نکاح سب تو مبارک نکاح سب تو بہترین نکاح او نکاح ہے جیڑا آسانی نہ ہو جائے آسانی نہ ہو جائے اسی جے اپنے اوپر بھی بوجھ پا لیا ہے بچی والیاں تے بھی بوجھ پا لیا ہے دیکھیا جدرا برات آئی برات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں روایت پڑھ رہا سا حضرت علی برات جدو لے گیا ہے 2 افراد 3 افراد موجود نے علی کا نکاح ہو گیا اور لوگوں جہیز اندر اسلام اندر جہیز دی کوئی گنجائش نہیں میں تے کہنا ہونا جہیز منگن تو بہتر ہے بھیک منگ لیا کر جہیز منگن تو بہتر ہے زکات منگ لیا کر اسلام اندر جہیز دی کوئی گنجائش نہیں جیڑا بندہ تینوں اپنی بیٹی دے رہی ہے پیچھے کی رہ گئی ہے جیڑا بندہ اپنے جگر کا ٹکڑا اتار کے تینوں دے رہی ہے پیچھے کی رہ گئی ہے وہ کائنات جو لوگ ذرا غور کری آ جے اسیانیاں بیٹیاں دے کے تیاں والیاں دے سر نیویں ہوندے نے نہیں اللہ دے پیغمبر دا فرمان سن آمنہ دے لال نے فرمایا ہے لوگ اپنے سسرال نو گالیاں نکالنے والوں اپنے سسر نو گالیاں دینے والوں اپنی بیوی دے سامنے اپنے سسر نو اپنی ساس نو گالیاں دینے والوں ذرا غور کرنا اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا اے لوگوں میری امت دے لوگوں تہاڈا سب تو بڑا محسن تہاڈا سب تو بڑا محسن او بندہ ہے جیڑا تانوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے چھڑدا ہے تو کہڑے بھلیکے جو بیٹھ گیا ہے اب ایک ذرا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی شادی دی باری آئی حضرت شعیب علیہ السلام دے بارے اللہ دے قرآن نے کیا کیا ہے شعیب بندے نے موسیٰ میں تینا اپنی بیٹی دا نکاح کراں گا لیکن ایتھے میری ایک شرط ہے اور لوگوں ایتھے سسر اپنے داماد کرو کیسی شرط منوا رہا ہے میں کہ نہ بیٹیاں والیاں دے سر بلند ہونے چاہیے نے جنہیں بیٹی تیرے نال رخصت کر چھڈی ہے تو کہڑے بھلیکے جو بیٹھ گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی آندے نے انی اريد ان انکیہ کا احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرانی ثمانیہ حجج اے نبی موسیٰ میں تینا اپنی بیٹی دا نکاح شرط کرنا ہے تو 8 سال میری غلامی کرے گا کتنے سال آج کوئی دماد مانتا ہے آج دے برات تے بہ کے رولا پایا ہوتا ہے گڈی دی چابی پہلے لینی ہے قبول بعد وچ کرنا ہے اور لوگوں سے تماشا بنا لیا اللہ دے دینوں فرمایا نکاح میری سنت ہے سنت دے مطابق کریا کرو اللہ دے دین اندر کوئی گنجائش نہیں آؤ لوگوں میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہنا آمنہ دے لال دے دین اندر جہیز دی کوئی گنجائش نہیں اللہ دے دین اندر جہیز دی گنجائش نہیں تو اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہے لکھاں دا جہیز نال دے کے توڑ چھاڑنا ہے اگرچہ تو صاحب حیثیت ہے کوئی گل نہیں بعد جو دے دیا اگر اپنی بیٹی نو جو مرضی دے کوئی اعتراض نہیں لیکن ویکھیا جیسا جہیز کیسی لعنت ہے ساڑھے کی ہوندا ہے بیٹی کا نکاح کیتا ہے بہترین جہیز بنایا ہے وڑی دکھائی جا رہی ہے وڑی ویکھن والیاں بچیاں جیاں غریب نے وہ بیچاریاں ایسے سوچ اندر بڑھیاں ہو جاندیاں نے ساڈا نکاح ہوئے کہ نہ ہوئے ساڈی شادی ہوئے کہ نہ ہوئے اللہ دی قسم معاشرے دے ان غلط رسومات نے معاشرے اندر زنا نو عام کر چھڈیا ہے آسان کر چھڈیا ہے نکاح نو مشکل کر چھڈیا ہے اور لوگوں میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہی ہیں جڑے باپ اپنے بیٹے تے بیٹی دا وقت نکاح نہیں کرتا اگر بیٹا اور بیٹی کوئی غلطی کرتا ہے اکھاں دا زنا کرے باپ مجرم ہتھاں دا زنا کرے باپ مجرم اللہ دے دین اندر بلوغت تو بغیر بلوغت تو بعد کوئی گنجائش نہیں اللہ دے قرآن نے کہہ چھڈیا ہے اگر فقیر ہو اللہ غنی کرے گا نوکری نہیں اللہ نوکری دے چھٹے گا میں گل کر رہی ہوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا آمنہ دے لال دے کول آئے نکاح جے ہونا باقی ہے علی تیرے کول کی ہے
تیرے کول کی یہ اللہ دے پیغمبر نے کدی بیٹیاں والیاں کو نہیں پوچھیا کی دو گے ایتھے کی ایک صحابی آیا اللہ دے پیغمبر میرا نکاح کروا دیو فرمایا دیکھو کچھ ہے گا سونیا کچھ بھی نہیں فرمایا کوئی پیالہ ہوئے سونیا وہ بھی نہیں آمنہ دے لال نے فرمایا کوئی چیز ہوئے سونیا کوئی چیز نہیں پیغمبر نے اے نہیں آکھیا بچی والے تو کو کی چیز نہیں بس بچے نو پوچھیا ہے انہیں آکھیا کوئی چیز نہیں فرمایا اچھا اس طرح کر تینوں کوئی صورتاں یاد نہیں سونے ہاں یاد نے فرمایا جا کے انہوں صورتاں یاد کروا دیں تیرا حق مہر ہو جائے گا لوگوں نبی علیہ السلام نے بچی والیاں کو نہیں پوچھیا کہ تواڈے کول کی ہے بچے والیاں کو پوچھیا تواڈے کول کی ہے اب دیکھیا جی ذرا آمنہ دے لال نے اپنی سب تو پیاری سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کرنا ہے علی نے بلایا علی تیرے کول کی ہے سونیا کچھ بھی نہیں فرمایا تیری جہاز والی زرہ کتھے سونیا ہوتے ہے گی ہے فرمایا جا کے بھیج گیا علی زرہ بھیج گیا میں پڑھ رہا تھا 500 درہم دی زرہ بھی کی اور لوگوں 500 درہم دی زرہ بھیج کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 500 درہم آمنہ دے لال نو پھڑا چھڑیا اللہ دے پیغمبر نے ایک صحابی نو بلا گیا کیا جا یار بازار جا کی سونیا کی لے ہونا ہے فرمایا کہ چکی لے گیا ایک مسلح لے گیا ایک جا کے بستر لے گیا جنہا کھجور دے پتیاں دا بنیا ہوندہ ہے اور میرے صحابی جا کے 500 چیزاں لے گیا اور لے گیا آیا ہے میں دسنا ہے چوننا کہ حضرت علی دے نکاح دے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا دے نکاح دے بھی اللہ دے پیغمبر نے ایک ٹکا بھی جہیز نہیں دیتا بلکہ علی دے پیسیاں جو سارا سامان بنوایا ہے سامان ضرورت دا علی دے پیسیاں جو بنوایا ہے وہ کائنات دیو لوگوں ذرا غور کریا جائیں اللہ دے دین اندر برات دی گنجائش نہیں اللہ دے دین اندر جہیز دی گنجائش نہیں اللہ دا دین کیسا پیارا شفاف اور پاک دین ہے آمنہ دے لال دا دین کیسا پیارا ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیکھیا جائے نکاح ہو جاندہ ہے آمنہ دے لال نے کھجوراں تقسیم کی دیا نے اسی تے بیدو پڑی لڑائیاں پا لینے ہیں بیدو پڑی لڑائیاں دا آغاز کر چھڑنے ہیں اور لوگو اللہ دے دین نو بیکھیا جائے کدھا آسان دین ہے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی النکاح میں سنتی نکاح میری سنت ہے میں عرض کر رہا سا اسی نکاح نو مشکل کر چھڑی ہے زنا آسان ہو چکی ہے آمنہ دے لال دا دور کیسا پیارا ہے کیسا پیارا دور ہے جس دور اندر نکاح انتہائی آسان سی آج میں کسی نے آکھا یار بیاہ کروا رہا ہے تیری عمر 22-24 سال ہو چکی ہے جواب دیندہ ہے حضرت جی 15-20 لاکھ دا خرچہ ہے اور کادا خرچہ ہو چکی ہے غریب سیاپا غریب لوگ دین سمجھتے ہو نکاح کروا لیندے آمنہ دے لاکھ لو بندہ نہیں آیا اللہ دے پیغمبر حلال بڑے خراب نے فرمایا بیاہ کروا رہا ہے سونیا حلال ہور خراب ہو گئے نے فرمایا ایک ہور بیاہ کروا رہا ہے اللہ دے پیغمبر حلال ہور خراب ہو گئے نے فرمایا ایک اور بیاہ کروا رہا ہے اور دے حالات اور ڈیڈ ہو گئے اللہ دے پیغمبر بہت غریب ہو گیا مسکین ہو گیا فرمایا ایک بیاہ اور کروا لے انہیں چوتھا بیاہ کروایا مدینے دے سرمایہ دارہ اندر شمار ہونا شروع ہو گیا اللہ نے تیرے رزق دا ذمہ اٹھایا ہے تو نہیں اٹھایا اللہ ڈا سکے وعدہ اللہ دا ہے اب ایکیا جذرا آمنہ دے لال دے سیابہ دے دور اندر اللہ دے پیغمبر دے سارے سیابہ اکرام اگر تاریخ دا مطالعہ کر سیابہ دی زندگی دا مطالعہ کر آمنہ دے لال دے سارے سیابہ بچوں صرف ایک سیابی مل دے جن نے ایک شادی کروائی ہے بقایا ساریاں بچوں کسی دیاں 2 نے کسی دیاں 3 نے کسی دیاں 4 نے سارے سیابہ بچوں ایک سیابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی ایک شادی ہے اس تو علاوہ ذرا ویکھیا جائے اس مدینے دے اندر صنعت کی میں کنٹرول کیتا گیا ہے نکالوں کی میں آسان کیتا گیا ہے اور لوگوں 4-5 منٹ میں تو اضافی لینا چاہنا آمنہ دے لال دا دور کیسا پیار ہے اب دیکھیا جی ذرا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء دا نکاح حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا سی حضرت جعفر طیار غزوہ تبوک اندر
اندر شہید ہو گئے۔ حضرت اسما دی عدت مکمل ہوندی ہے، عدت مکمل ہون تو فوری بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نکاح کروا لیا ہے، اور لوگوں حضرت صدیق اکبر بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اس اسما بنت امیس نال حضرت علی نے نکاح کروا لیا ہے۔ ایک ایسا پیارا دور ہے، سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دے لال دی صحابی ہے، انہاں دی شادی عبد الرحمن بن ابی بکر نال ہوئی۔ کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر ایڈا حسین و جمیل صدیق اکبر دا بیٹا ہے۔ اے دونوں لوگ، اے دونوں میاں بیوی انتہائی خوبصورت بھی سن۔ پورے مدینے اندر انہاں دا حسن تے انہاں دی محبت مشہور ہو چکی سی۔ سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وعدہ کر لیا سی آپس سے، اگر دونوں ایک اللہ نو پیارا ہو گیا تو دوسرا نکاح نہیں کروائے گا، اتنی محبت آپس سے۔ لیکن وقت نے کایا پلٹی، حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن ابی بکر شہید ہو گئے، اور لوگوں شہید ہونے تو بعد عدت مکمل ہوئی۔ انہاں نال شادی سیدنا عمر بن عاص نے کی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت سیدہ عاتقہ نال شادی زبیر بن عوام نے کی تھی۔ اے دور پیغمبر دا دور ہے، زبیر بن عوام بھی شہید ہو گئے۔ اگر ساڈا دور ہوندا مشہور ہو جاندا، اے نعوذ باللہ بندے کھانی ہے، اے نعوذ باللہ جتھے نکاح کر دیے بندہ مر جاندا ہے۔ اور لوگوں صحابہ دا کیسا پیارا دور ہے، مدینے اندر مشہور ہو گیا۔ جڑے بندے نے شہادت دے مرتبے تے فائز ہونا ہے وہ عاتقہ نہ نکاح کر لے، اللہ انہوں شہادت دا مرتبہ دے چھڑے گا۔ اور لوگوں اے جے پیغمبر دا دور، جس دور اندر نکاح آسان سی، زنا مشکل ہو چکیا سی، چیتا معاملات مل دینے زنا دے، تیرے اندر تیرے معاشی اندر زنا کنا عام ہو چکی ہے۔ سبب کی یہ اسی نکاح نو مشکل بنا چھڑی ہے، جہیز دی صورت اندر نکاح نو مشکل بنا چھڑی ہے، سینکڑوں دی برات دی صورت اندر نکاح نو مشکل بنا چھڑی ہے۔ اور لوگوں اللہ دے دین اندر نکاح انتہائی آسان ہے۔ میں دہرانا چاہنا، پہلی چیز اپنے بیٹے تے بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے اللہ دے دین دا معیار پرکھی۔ دوسری چیز کی ہے اپنی بیٹی دا مشورہ ضرور لویں۔ تیسری چیز کی ہے اسلام اندر برات دا کوئی تصور نہیں۔ چوتھی چیز کی ہے اسلام اندر جہیز دا کوئی تصور نہیں۔ ایک اور چیز ہے اسلام اندر دونوں ایک دوسرے نو ویکھ سکتے نے، ویکھیا جا سکتا ہے۔ اللہ دے دین اندر کتنی آسانی ہے، اسلام اندر برات نہیں، جہیز نہیں۔ او کائنات جو لوگوں اللہ دے دین اندر شادیاں بڑیاں آسان ہے۔ اسی اپنے گھر اندر تباہی دا سبب خود تیار کر لیا ہے، اپنیاں بیٹیاں پٹھیاں کر گئے۔ اور لوگوں یاد رکھیا جی میں پھر اعلان کر رہی ہوں، اپنے بیٹے دے بیٹیاں دا نکاح وقت تے کر دیو، اللہ دے عذاب دا انتظار نہ کرو۔ آمنہ دے لال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان نکاح دسی ہے، اپنے میں نکاح کروائے۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اللہ دے پیغمبر دے دین اندر حق مہر کتنا ہے۔ وہ کائنات دیو لوگوں آمنہ دے لال نے اپنی ساریاں بیٹیاں تے بیویاں دا جڑا حق مہر مقرر کیتا ہے وہ تقریباً 500 درہم ہے۔ اج مولوی اندے کہ لو جی شرعی حق مہر 32 روپے ہے، لکھاں روپیہ ویاواں تے خرچ کرنا ہے، لکھاں روپیہ رسم حنا تے لگا چڑھنا ہے، لکھاں روپیہ بیہودہ کماں تے لگا چڑھنا ہے۔ جدوں حق مہر دا وقت ہوندا ہے تینوں شریعت یاد آ جاندی ہے۔ 32 روپے اللہ دے دین اندر پیغمبر نے اپنی بیویاں دا جڑا حق مہر مقرر کیتا ہے 500 درہم ہے۔ ذرا غور نہ دیکھیا جے، ایک درہم تقریباً 3.25 تولے چاندی ہوندی ہے، 3.25 تولے چاندی، 500 درہم کسی سنیارے کو دا حساب لگا لیا جے۔ وہ کائنات دیو لوگ دین دے بڑا آسان ہے۔ اللہ دے دین اندر سارا خرچہ مرد دے ذمے، عورت دے ذمے کوئی خرچہ نہیں۔ اس واسطے نکاح نو آسان کرو، اے پیغمبر دا دین آسان کرو، نکاح نو آسان کرو، پیغمبر دی امت دی بیٹیاں تے احسان کرو، نکاح نو آسان کرو، پیغمبر دے غریب امتیاں تے رحم کرو، نکاح نو آسان کرو۔ اور لوگوں دین معیار دیکھنا، دین معیار دیکھو گے پھر کی ہوئے گا، اللہ جڑا تیری بیٹی نو بیٹے نو اولاد دے گا، دیندار ہوئے گی تو دنیا تو چڑھا بھی جائے گا، تیرے واسطے آخرت دا سبب بن جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سنو ساریاں نو صحیح معنی اندر سیرت مصطفیٰ سمجھنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔